अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आपको पता है कि हम नेगेटिव सियासत नहीं करते, नेगेटिव मार्केटिंग नहीं करते, लेकिन कुछ लोग मजबूर कर देते हैं। लेकिन ये पहली और आखिरी इंशाल्लाह वीडियो होगी कि अगर हमें दोबारा मजबूर ना किया गया तो हम ये काम नहीं करेंगे। लेकिन आज की वीडियो इसलिए ज़रूरी थी कि कुछ लोगों ने पहल करके हमें बदनाम करने की कोशिश की और अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ा मार लिया। अब ये जो लोग हैं ये कौन हैं? और कराची बायोफ्लॉक फ़िश और श्रिम्प फार्मिंग की बुकिंग जारी है। रजिस्ट्रेशन के लिए आज ही रब्ता करें 0300 400 9799 0300 88 519। और इन्होंने जो वीडियो डाली उसका पोस्टमार्टम करेंगे आज। उस पोस्टमार्टम में अच्छा देर इसलिए हुई कि मैं, क्योंकि आप सबको पता है कि मेरी जो है वो ट्रेनिंग थी मरी में 4, 5, 6 3 दिन मैं वहाँ था। तो आज 7 तारीख को मैंने वापस आना था और ये मेरी यूट्यूब से पहले से मेरी कमिटमेंट थी। तो इन्होंने डाली भी इसलिए कि ये बिज़ी हैं तो हम शायद पता नहीं क्या हासिल कर लेंगे। तो आज हम इस बारे में आपको कुछ बताना चाहेंगे। एक तो ये है कि आप इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिए हुए हैं और आप YouTube चैनल पे ये नाम लिखेंगे और ये लोगो आएगा तो उसमें इन जैसे लोगों के लिए हमने अलहदा से एक चैनल मखसूस कर दिया ताकि ये जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, हमने भी कुछ मवाली भर्ती करने की जो है वो अब करेंगे। कुछ मवाली हम कराची से मंगवा रहे हैं तो जो इनकी लैंग्वेज बोलेंगे और इनको सिर्फ जवाब देंगे और इन जो जैसे ये गाली देंगे उसके जवाब में वो, क्योंकि मेरा ये कैलिबर नहीं है कि मैं इनके लैंग्वेज बोल सकूं, मुझे तो शर्म आती है। तो इसलिए हम स्पेशली मवालियों से मवालियों को ही मुकाबला करवाएंगे और ये मुंह छुपाते फिरेंगे। एक तो है जी खान बायोफ्लॉक, चैनल का नाम है खान बायोफ्लॉक, और दूसरा जो है वो है किसान टीवी KTV। ये YouTube पे आप लिखेंगे किसान टीवी तो जहाँ पे KTV लिखा होगा सब्ज़ रंग का, आपको डिस्प्ले भी कर देते हैं। तो आपने उसमें हमारी इस तरह की जो वीडियोस हैं जो कि इन लोगों को जवाब देने के लिए हमने बनाया, क्योंकि हमारा जो इनोवेटिव पाकिस्तान है चैनल, ये एक साइंटिफिक चैनल है और इसकी जो है वो टोटल हम चाहते हैं कि फोकस उसी चीज़ पे रहे, रिसर्च पे रहे, नई चीज़ डेवलपमेंट करने के लिए सारा कुछ जो है इस चीज़ पे फोकस रहे हमारा, ना कि इन मवालियों से हम जो इनके जवाब देते थे। तो इन मवालियों के लिए हमारे पास हमारे जो है वो एक शेर आबदुल्ला ही काफ़ी है। तो ये जो है ये गीदड़ जो हैं खुद ही भाग जाएंगे, तो वो खुद ही इनको जवाब देता रहेगा। हालांकि उसकी उर्दू उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्योंकि सच्चा है और सबसे बढ़कर ये कि वो नमक हराम नहीं है। मेरे बाकी जितने बंदे हैं अब मैं नस्ल देख के रखता हूँ बंदा। पहले मैं बगैर बेनस्ले बंदे भी रख लेता था, लेकिन अब मैं, सियाने कहते हैं ना कि जब कोई चीज़ सेलेक्ट करो, कोई जानवर भी लो तो उसकी नस्ल देखो। तो मैं सिर्फ तरस खा के इन लोगों को रख लेता था। इनकी पूरी जो दास्तान है 3NH। अच्छा, मेरे से आबिद पूछता है जी NH3 और 3NH में क्या फ़र्क है? तो मैंने कहा भाई NH3 भी टॉक्सिक है बायोफ्लॉक के लिए और 3NH भी टॉक्सिक हैं। यानी 3NH मीन 3 नमक हराम और NH3 मीन अमोनिया। तो ये आपको पता है कि अमोनिया कितना ख़तरनाक है बायोफ्लॉक के लिए। इसी तरीके से ये बायोफ्लॉक इंडस्ट्री के लिए ख़तरनाक है। तो ये एक तो ये इंट्रोडक्शन थी। अब उस जो वीडियो डाली उस मवाली ने तो वो मवाली की वीडियो का पोस्टमार्टम करते हैं। मवाली साहब ये फरमाते हैं कि जी सिस्टम फेल हो गया, 50 लाख का नुकसान हो गया। भाई कंट्रैक्ट मेरे पास रिटर्न मौजूद है, 50 लाख का तो कंट्रैक्ट ही नहीं था, नुकसान 50 लाख कैसे हो गया? नंबर 1। नंबर 2, जो उसमें हमने ऑटो क्लीनिंग सिस्टम लगाया उसके वो तो हमने गिफ्ट किया था, उसके तो पैसे ही नहीं लिए। और वो मेरे पास वॉइस मैसेज मौजूद हैं। हमने डिमांड ज़रूर किए, लेकिन उन्होंने कहा जी कि नहीं, हम जो है वो पैसे इतने आप जो है हम नहीं दे पाएंगे, ये वो, तो आप हमें गिफ्ट कर दें।
تو وہ ہمارے پاس وہ ساری ریکارڈنگ موجود ہے. تو وہ 3 لاکھ کا بنتا تھا تقریباً، یعنی 10,000 روپیہ وہ آٹو کلیننگ کا ہم نے لیا ان سے، اور وہ انہوں نے دیا نہیں، ہم نے مانگا، اور اس پہ 3 لاکھ روپیہ 3,30,000 روپے خرچہ آیا. 10,000 33 ٹینک تھے، تو 10,000 کے حساب سے 3,30,000، اور 3 لاکھ روپیہ وصول ہی نہیں کیا ہم نے. تو پھر یہ نقصان کیسے ہو گیا؟ جب پیسے ہی نہیں دیے تو نقصان کیسے ہو گیا؟ کیونکہ یہ ہمارے شروع کے جو پروجیکٹ تھے آٹو کلیننگ آٹو فیڈنگ کے، تو اس میں یہ ہم نے لگایا تھا. تو 10,000 کے حساب سے ہم نے وہ پیسے لیے ہی نہیں ہیں، تو وہ تو گفٹ ہو گیا. پھر جب پیسے ہی نہیں لیے تو دیٹ از کالڈ گفٹ. تو گفٹ کا نقصان کیسے ہوتا ہے بھائی؟ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اس کے پیچھے لمبی چوڑی ریسرچ کر کے اس سسٹم کو ڈیولپ کیا تھا. اس میں ہوتا یہ ہے کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ایک یہ سٹین لیس اسٹیل کی راڈ لگتی ہے، اس میں مختلف ہول ہیں تاکہ ایڈجسٹمنٹ ہو سکے، اور اس کے نیچے یہاں سے ایک وائپر ٹائپ جو ہے وہ ایسے یہ گھومتا ہے. اس کے ساتھ ایک موٹر لگی ہوتی ہے، اس کے ساتھ ایک ٹائمر لگا ہوتا ہے، اور ایک آٹو ڈسکنیکٹر لگا ہوتا ہے کہ اگر لوڈ زیادہ ہو تو وہ ڈسکنیکٹ ہو جائے. اب دن میں 4 دفعہ یہ ایسے گھومتا ہے، اور اس کا ایک چپو تھا، اس کے ساتھ ہم نے ٹاول لگایا. آپ دیکھتے ہیں کہ ایئرپورٹس، ریلوے اسٹیشنز اور بڑی بڑی جتنی بھی عمارتیں ہیں، یہ بلڈنگز ہیں، اس میں ٹاول سے ہی صفائی کی جاتی ہے. اور یہ موالی صاحب کی جو ہے، اپنی اماں سے پوچھیں نا کہ وہ تپڑی کس سے لگاتی ہیں، ان کو پتہ ہوگا. وہ ان کو کہیں گے بھائی میں بھی تو یہی کام کرتی ہوں گھر میں. بھئی ہماری خواتین جو گھر میں کام کرنے آتی ہیں وہ ٹاول سے صفائی نہیں کرتی ویٹ کر کے. تو کوئی اور چیز اس میں کام ہم نے کیوں استعمال نہیں کی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر برش استعمال کرتے تو اس کی رگڑ سے تارپلین کی لائف کم ہونے کا خطرہ تھا. تو اس خدشے کو بائی پاس کرتے ہوئے ہم نے ٹاول استعمال کیا. پھر کچھ لوگ جو ہے جیسے ان جیسے نام نہاد سائنسدان، وہ موالی سائنٹسٹ جو ہے وہ یہ کہتا ہے یہ دیکھیں جی ٹاول ہے وہ بھی پھٹا ہوا. بھائی وہ پھٹا ہوا نہیں ہے، وہ ہم نے کاٹ کے جوڑا ہوا ہے. اس کے اندر ایک لوہے کا راڈ ڈالا، کیونکہ ٹاول آپ کو پتہ ہے کہ پانی میں فلوٹ کرتا ہے. یہ کاٹن پروڈکٹ ہے، وہ فلوٹ کرتا تھا. اس کو نیچے بٹھانے کے لیے اس مناسب ایک وزن ڈالنا پڑتا تھا تاکہ وہ رگڑ کھا کے جائے، اور ٹاول کی رگڑ ہو تاکہ تارپلین کو ڈیمیج نہ کرے. تو وہ رگڑ کھا کے جائے اور نیچے جو فضلہ جم جاتا ہے وہ جمے نہ ہو. یہ دن میں 4 دفعہ یہ کرتی ہے مشین. تو یہ کیا ہم نے. پھر یہ ہے کہ موالی صاحب کہتے ہیں جی کہ یہاں پہ انہوں نے شرمپ ڈالنا تھا. بھائی پیسے شرمپ کے دیے اور ہم نے نہیں ڈالا. ہمارے تو 3 لاکھ روپیہ جو تھے پہلے وہی رکے ہوئے تھے، تو ہم کیسے شرمپ ڈالتے؟ بھئی آپ جو جن کے رکشہ آپ میرے پاس آنے سے پہلے جن کا رکشہ آپ چلاتے تھے، وہ شرمپ آپ ان سے لے کے ڈلوا دیتے. آپ مچھلی لے کے جاتے تھے نا منڈی بیچنے، تو آپ وہ ان سے لے کے ڈلوا دیں. آپ پیسے لے کے تو جو پیسے دے گا اس کو ڈلوا دیں گے. اور میں نے اپنی ویڈیوز میں ڈالا ہے یہ سارا کچھ، جہاں جہاں ہم نے شرمپ ڈلوائے. لاہور میں ہمارے چل رہے ہیں سکسیسفلی، اور انشاءاللہ میں 11-12 تاریخ کو وزٹ کروں گا تو اس کی ویڈیو بھی ڈالوں گا، کلپ ڈالوں گا کہ یہ جناب دیکھیں شرمپ ہے. آپ نے اگر کہیں ڈالا ہے یا کیا ہے تو آپ دکھا دیں. ہم تو کہتے ہیں کہ پازیٹیو کمپٹیشن کریں. اگر آپ یہ کہتے جی کہ یہ جو ہے یہ سسٹم یہ والا یہ فیل ہو گیا ہے، یہ خراب سسٹم ہے اور میں نے بنایا ہے، یہ دیکھیں یہ کامیاب ہے، تو میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں. لیکن یہ کوئی حسد کی سیاست جو ہے اس سے باز رہنا چاہیے. اور بندہ پھر کم از کم اپنی گریبان میں دیکھے کہ بھائی میں ایک موالی ہوں، اور میں ایک رکشہ ڈرائیور ہوں، اور ایک ڈاکٹر سے میں بات کر رہا ہوں جو انٹرنیشنل لیول کا سائنٹسٹ ہے. اب میں یہاں پہ آپ کو ایک خوشخبری بھی بتا دوں کہ یہ موالیوں کو چھوڑیں، دفع کریں. لیکن ایک خوشخبری یہ ہے کہ مجھے سارے لوگ کہتے ہیں جی انڈیا بہت آگے ہے، بہت آگے ہے. ہم اپنے ملک کا نام روشن کر رہے ہیں، اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ کتنے لوگ میرے جیسے ہیں جنہوں نے اس طرح کا کام کیا ہو.
مجھے انڈین یونیورسٹی انڈیا کی اسٹیٹ یونیورسٹی سے لیٹر آیا ہے اور وہ میں ڈسپلے کر دیتا ہوں. انہوں نے مجھے کہا جی کہ آپ اپنی ریسرچ ہمارے ساتھ شیئر کریں. ہم چاہتے ہیں کہ یہاں ہم ڈیولپمنٹ کا یہ کام کریں اور یہاں پہ بہت غریب لوگ ہیں, یہ بزنس بنانا چاہتے ہیں, آپ کی انوویشن سے ہم مستفید ہونا چاہتے ہیں. یہ ریٹن لیٹر ہے اور کچھ کمیونیکیشن جو ہے واٹس ایپ کی بھی ہے, وہ بھی میں آپ سے شیئر کروا دیتا ہوں. عابد یہ ڈال دینا اس میں. تو اب وہ لیٹر آپ دیکھیں. میں نے پھر ان کو کہا کہ نہیں, میں ریسرچ شیئر نہیں کروں گا جب تک آپ پراپر چینل سے مجھے ریکویسٹ نہیں کریں گے. انہوں نے وائس چانسلر سے مجھے لکھوا کے بھیج دیا. یونیورسٹی کے وائس چانسلر مجھے لیٹر لکھ رہا ہے اور ریکمنڈیشن دے رہا ہے کہ پلیز آپ ہماری ہیلپ کریں. لیٹر میں آپ پڑھ لیجیے گا. میں نے کہا نہیں, یہ بھی پراپر چینل نہیں ہے. آپ ایک لیٹر مجھے اپنے ہوم ڈپارٹمنٹ سے پرمیشن لے کے دیں کہ میں نے اگر آپ کے ہاں آنا ہے وزٹ کرنے یا آپ کو ٹریننگ دینے آنا ہے انڈیا اور پاکستانی ادھر جا رہا ہے. میں نے کہا بھائی آپ کے ہمارے تعلقات صحیح نہیں ہیں. تو انہوں نے وہ لیٹر بھی مجھے بھیج دیا, لیکن میں نے جانا تو نہیں تھا. میں تو آپ جیسے لوگوں کو سمجھا کے تھک گیا ہوں. بھائی کچھ مستفید ہو جائے, یہ موالی پن چھوڑ دیں, کچھ پازیٹیو سوچیں, کچھ ملک کے لیے کریں. اگر کر نہیں سکتے تو جو کر رہے ہیں اس کی ٹانگیں تو مت کھینچیں. اچھا, وہ لیٹر اب میرے پاس موجود ہے. ہمارے کتنے ایسے پروفیسران ہیں اس ملک میں, ان یونیورسٹیوں میں, جن کو اس طرح کا کوئی انڈیا نے لیٹر بھیجا ہو. یہ عزت, یہ مرتبہ مجھے ملا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, کیونکہ میری نیت صاف ہے, میرا کام ٹھیک ہے, میں جھوٹ نہیں بولتا, میں حقیقت پہ مبنی بات کرتا ہوں. اس لیے مجھے لوگ اپروچ کرتے ہیں. اور آپ کی ٹانگیں کھینچنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ عوام جو ہے وہ اب ان میں شعور آ چکا ہے. وہ آپ جیسے موالیوں کی باتوں میں نہیں آئے گی. چلیں اگلا جو ہے